ناظرین، سدرہ عربی زبان میں بیری کے ایک درخت کو کہا جاتا ہے، لیکن اکثر ریسرچرز کا کہنا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کو دنیا میں موجود بیری کے درختوں سے مشابہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا۔ دوستو، منتہا کا مطلب ہے آخری حد ہونا، یعنی یہ ایک ایسا مقام ہے جس سے آگے کسی بھی قسم کی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس مقام پر آ کر ہر عالم کا علم جواب دے جاتا ہے۔ اس سے آگے جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ذی روح اس مقام سے آگے نہیں گیا۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑیں چھٹے آسمان اور اس کا پھیلاؤ 7ویں آسمان تک ہے۔ معراج کی رات جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے کر گئے، اللہ کے حکم سے ایک کے بعد ایک آسمان کی سیر کرتے ہوئے جب آپ 7ویں آسمان پر داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا۔ وہاں پر ایک ایسا بڑا درخت موجود تھا جس کے پھل مقام حجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح نظر آتے تھے۔ اصل میں حجر قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کی پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھیں۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں ایک سدرہ نامی درخت پایا جاتا تھا۔ دنیا کی بدلتی ہوئی آب و ہوا اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے 1937 میں اس درخت کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ ماہرین نباتات نے اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گولائی 40 فٹ لکھی ہے۔ اس درخت پر لگنے والا پھل بھی بالکل حجر کے مٹکوں جیسا تھا۔ اس تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے دور کا ایک بہت خوبصورت اور عظیم درخت تھا۔ شاید اس حوالے سے بھی آپ نے سنا ہو کہ کیا زمین پر جو پانی ہے وہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آ رہا ہے۔ احادیث شریف میں ہے کہ زمین پر بہنے والے دریائے نیل اور دریائے فرات سدرۃ المنتہا کی جڑوں میں سے نکلتے ہیں۔ دریائے نیل اور دریائے فرات کا شمار دنیا کے عظیم ترین دریاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان دریاؤں کی عمر 30 ملین سال سے بھی زیادہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان دریاؤں سے پانی سدرۃ المنتہا سے کیسے آ رہا ہے۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس درخت کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ 2 نہریں جنت المأوا میں جا رہی ہیں، جبکہ 2 نہریں زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات میں نکلتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقام کہاں واقع ہے؟ کیا یہ کسی دوسرے سیارے پر موجود ہے یا سدرۃ المنتہا کسی دوسری کائنات میں ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ سدرۃ المنتہا اور زمین کے درمیان اربوں کھربوں سال کا فاصلہ ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلتا ہوا پانی زمین تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ سائنسدان ہمیشہ سے اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ زمین پر پانی کی دریافت کیسے ہوئی، یا پھر یہ کہیے کہ اس کی ایجاد کیسے ہوئی، یا یہ کن کیمیائی عوامل سے بنا۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین پر پانی کی ایجاد کیمیائی عوامل کے ذریعے ہوئی تھی۔ جدید ریسرچرز کے مطابق زمین پر پانی کسی دوسرے سیارے سے آیا ہے۔ 20ویں صدی کے بعد کچھ سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین کے وجود میں آنے کے فوراً بعد یہاں پر کئی سال تک شہاب ثاقب کی مسلسل بارش ہوتی رہی، اور عین ممکن ہے یہ شہاب ثاقب اپنے ساتھ پانی بھی زمین پر لائے ہوں۔ اگر دریائے نیل اور دریائے فرات میں موجود پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے آتا ہے تو سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ خلا میں جتنی دور دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی یہ اشارہ نہیں ملتا کہ آسمان سے کسی ذریعے سے زمین پر پانی آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی دریائے فرات اور دریائے نیل میں کیسے آ رہا ہے؟ تو دوستو، حال ہی میں کچھ جاپانی سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ زمین میں موجود پانی روگ نامی ایک پلانٹ سے آیا ہے۔ یہ سیارہ ہماری زمین سے 300 ملین کلومیٹر دور ایک بہت بڑا پتھر ہے۔ یہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز زمین کے کسی بڑے شہر جتنا ہے۔ یہ سیارہ اربوں کھربوں سال کی مسافت طے کر کے ہمارے نظام شمسی میں پہنچا۔ کیا یہ سیارہ جس جگہ سے آیا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے؟ تو اب تک سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ جو پانی زمین پر آیا ہے کسی اور مقام سے آیا ہے۔ دوستو، آئیے اب اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی ہماری زمین پر کیسے پہنچ رہا ہے۔ سائنسی دنیا میں ایک تصور پایا جاتا ہے
اس کو ورم ہول کہا جاتا ہے۔ ورم ہول کائنات میں موجود ایک ایسا دروازہ سمجھ لیجئے کہ جس کے ذریعے کروڑوں اربوں کھربوں سال کا فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ورم ہول زمین پر ہو اور دوسرا اربوں کھربوں میل کسی دوسرے سیارے پر ہو تو آپ اس ورم ہول کے ذریعے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دوسرے سیارے پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا کسی دوسری کائنات سے زمین پر پانی کا پہنچنا عین ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنے والا پانی کسی ورم ہول کے ذریعے زمین تک آ رہا ہو۔ اگر قیامت کی نشانیوں کو دیکھا جائے تو اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دجال بھی اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آئے جس ورم ہول کے ذریعے سے دریائے فرات اور دریائے نیل زمین تک آ رہے ہیں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ دجال ورم ہول کے ذریعے زمین پر آتے وقت اس ورم ہول کو بند کر دے جس سے دریائے نیل اور دریائے فرات سوکھ جائیں۔ آسمان سے زمین تک پانی آنے کا ذکر اسلام کے ساتھ ساتھ ہندو مذہب میں بھی ملتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب ویدا میں ذکر ہے کہ ان کی کتب میں یہ روایت ہے کہ آسمان پر مقدس پانی یا تالاب کے لیے دیوتاؤں اور بدی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی 12 دن تک جاری رہی تھی۔ اس مقدس تالاب سے 4 قطرے پانی کے زمین پر بھی گرے اور ان قطروں سے 4 دریا زمین پر بہنے لگے۔ اگر ہندوؤں کی اس روایت کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت پہلے فرشتوں اور جنات کے مابین لڑائی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنات آسمانوں پر جا کر بہت زیادہ شرارت کیا کرتے تھے۔ جنات کی ان شرارتوں سے تنگ آ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحتوں نے جنات پر حملہ کر دیا۔ عین ممکن ہے کہ اس لڑائی کے دوران ورم ہول بن گیا ہو اور پانی اسی ورم ہول کے ذریعے زمین پر آ رہا ہو۔ اس سارے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے: ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا اور پھر اس کو زمین پر ٹھہرا دیا اور ہم ہی اس کے نابود کر دینے پر قادر ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر بلایا تھا۔ سب سے پہلے وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی، پھر آپ براق میں سوار ہوئے اور تمام آسمانی راستوں کو پار کرتے ہوئے 7ویں آسمان سے ہوتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا، پھر تمام انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ ان تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ کو 1 منٹ کا وقت بھی نہیں لگا، گویا وقت آپ کے لیے تھم گیا تھا۔ زمین سے ہوتے ہوئے 7 آسمانوں تک 1 سیکنڈ سے پہلے جانا ایسا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے انسانی عقل تسلیم نہ کر سکے۔ مگر حیرت انگیز طور پر آج کی سائنس اس بات کی وضاحت کچھ اس طرح کرنے پر مجبور ہے۔ ایسی باتیں جنہیں اس زمانے میں لوگ صرف ایک معجزہ تصور کرتے تھے، آج کے انسان اسے سائنسی طور پر ثابت کر چکے ہیں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو سدرۃ المنتہا یعنی جو اس مقام پر بیری کا درخت ہے، اس میں بلیک ہول کی خصوصیات بھی بیان کی جاتی ہیں۔ جہاں تک اس دنیا اور کائنات میں موجود تمام مخلوقات کی حد ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس بات کا ثبوت ہمیں ایک بلیک ہول اور بیری کے درخت کو دیکھ کر ملتا ہے، کیونکہ دونوں کا ڈھانچہ ایک ہی ساخت کا ہے۔ اور دوسری بات، سورۃ النجم کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت پر بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی وہ درخت اندھیرے سے کور تھا۔ یہ بہت زیادہ حیران کن نہیں ہے، کیونکہ سپیس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سپیس میں ہر طرف اندھیرا ہی ہے، مگر اللہ کی ذات خاص طور پر اس چیز کا ذکر کر رہی ہے تو سوچیں کہ اس بات میں کوئی تو خاص امر موجود ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر سپیس میں کچھ جگہ ایک سے بڑھ کر ایک سیاہ ہے، مگر بلیک ہول سے زیادہ سیاہ کوئی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ بلیک ہول روشنی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور ایک بیری والے درخت پر سیاہ ترین اندھیرے کا چھا جانا اسی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بلیک ہولز کو اندھیرے کی وجہ سے ڈائریکٹ دیکھا یا ڈھونڈا نہیں جا سکتا، مگر خاص آلات کی مدد سے جب سائنسدانوں نے ستاروں کے مد و جزر میں اس بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے تبدیلی محسوس کی تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے آس پاس کوئی بلیک ہول موجود ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ جو انہیں دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اس کا نام گریویٹیشنل لینزنگ ہے۔ جب بھی ہم آسمان میں کسی آبجیکٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس کے درمیان کوئی بلیک ہول موجود ہو تب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ بلیک ہول اپنے آس پاس موجود گریوٹی کی وجہ سے کسی لینز کی طرح لائٹ کو موڑ دیتا ہے، یعنی اس کو کرو کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس کے پار موجود آبجیکٹ کو تو دیکھ سکتے ہیں،
مگر اس کو نہیں دیکھ سکتے، اور ویڈیو میں اس چیز کو واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی ایک بار پھر اس بلیک ہول کی خصوصیات ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی ایک حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریویٹیشنل لینزنگ کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ بلیک ہول کو دیکھا، اور اس نشانی کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے اندر جا کر بھی کیا۔ سبحان اللہ! سدرۃ المنتہا کی تمام خصوصیات بلیک ہول سے ملتی ہیں۔ اگر ہم سدرۃ المنتہا کی تمام خصوصیات کو ایک ساتھ جوڑ کر بلیک ہول کی خصوصیات اور سفر معراج سے جوڑ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ ستاروں کو نگلتا ہے۔ اسے عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی بھی ایک حد ہے۔ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات پر جانے کا راستہ ہے۔ اس کے پاس شدید گریوٹی کی وجہ سے وقت رک جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔